ہمارے محترم مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں محترم قیصر عباس صاحب، اور ہم چلتے ہیں ان کی خدمت میں آپ کو موضوع کے حوالے سے اطلاع دیتی چلوں۔ تاریخ اسلام میں عاشورہ حسینی، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور دیکھتے ہیں آپ کوئی سوال بھیجنا چاہے تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے کی طرف ہم چلیں گے۔ قیصر بھائی سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں، اور آج کی مناسبت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں آپ کو۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج یوم عاشورہ ہے، اس کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً آج کے غم کے حقیقی وارث امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں حسینی بن کے جینے اور حسینی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آمین۔ جی بہت ہی اہم موضوع ہے تاریخ اسلام میں عاشورہ حسینی، تو کہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیر باب، میرا جو موضوع تھا آج کی مناسبت سے وہ یہ تھا کہ تاریخ اسلام میں عاشورہ حسینی سے متعلق جو افسانے بنائے گئے ہیں یا جو فرضی داستانیں بنائی گئی ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اور ان داستانوں کا تاریخ میں کیا کردار رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ داستانیں جو ہیں ان کی ایک حیثیت ہے، وہ چاہیں تو ایک مثلا مجرم کو جو ہے وہ مدعی بنا دیں، چاہیں تو مدعی کو مجرم بنا دیں، چاہیں تو حق کو باطل بنا کے پیش کر دیں، چاہیں تو باطل کو حق بنا کے پیش کر دیں۔ تو تاریخ اسلام میں عاشورہ حسینی، ویسے تو تاریخ کا کوئی بھی بعد ایسا نہیں، شعبہ ایسا نہیں، کوئی ایونٹ اور کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر تحریف نہ ہوئی ہو۔ ہر شعبے میں، تاریخ کے ہر ایونٹ میں جو ہے کچھ نہ کچھ تعریف، اس کے اندر کچھ فرضی باتیں ڈال دی گئیں، اور کچھ اس کی حقائق تھے جو کسی سے نہ چھپایا جا سکے تو وہ اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں باقی ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ کربلا کے جو یہ ثانیہ ہوا یا یہ جو عاشورہ کا واقعہ ہوا، اس کا ایک سب سے بڑا جو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے اس واقعے کا، وہ شیعہ ہی کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان شیعوں نے خطوط لکھے امام حسین علیہ السلام کو، اور امام کو بلایا کہ آپ کوفے آ جائیں۔ جب کوفے آ گئے تو امام کا ساتھ انہوں نے نہ دیا، اور بلکہ خود ہی جو بلانے والے تھے وہ شیعہ تھے، اور شیعہ ہی نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو بعد میں رونے پیٹنے لگ گئے، اور آج تک ان کا وہ رونے پیٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور جاری ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ واقعاً تاریخ اسلام میں یہ کام شیعہ نے کیا ہے، یا یہ کہ شیعہ جن کو ہم شیعہ کہہ رہے ہیں وہ وہی شیعہ ہیں جو ابھی جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ تو ہم چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تاریخ میں افسانوں کا جو کردار ہے اس کا آغاز قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں قرآن مجید کی ایک آیہ ہے، سورہ حجرات کی 6 آیت ہے، اس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانستگی میں، نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اس اپنے کیے پہ تم کو نادم اور شرمندہ ہونا پڑے۔ یعنی قرآن مجید۔ اچھا، یہ واقعہ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کا، اسلام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ولید بن عقبہ۔ ولید بن عقبہ، اور ادھر پیغمبر اسلام کے ہم سسرال کہہ سکتے ہیں یا باہر کے مدینے کے ساتھ بنی مستلق کا ایک قبیلہ تھا جن کے گھر سے پیغمبر اسلام نے شادی کی تھی۔ حضرت جویریہ، ام المومنین جویریہ جو ہیں وہ بنی مستلق سے ہیں۔ جویریہ کے والد جو تھے وہ حضرت حارث آئے ایک دن رسول خدا کے پاس، اس نے عرض کی یا رسول اللہ نماز واجب ہوئی ہم نے پڑھی، روزہ واجب ہوا ہم نے رکھا، جتنے احکام دین واجب ہوئے ہم نے ادا کیے، اب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو ہم وہ بھی دینا چاہتے ہیں، کسی کو آپ بھیجیں تاکہ ہم زکوٰۃ دیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے چند دن گزر گئے، کسی کو نہ بھیجا، بالآخر اس کو ولید بن عقبہ کو جب بھیجا تو ولید بن عقبہ اور بنی مستلق کا زمانہ جاہلیت سے ایک دوسرے کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، دشمنی تھی۔ اب ادھر سے جب کوئی نہ آیا تو ایک دن حضرت حارث اور ان کے رشتہ دار باہر نکلے، مدینہ کی طرف کے جاتے ہیں، پیغمبر سے معلوم کرتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا زکوٰۃ۔ ادھر سے ولید جو ہے وہ بنی مستلق کی طرف جا رہا تھا۔ جب ولید کی نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ گھوڑوں پر سوار ہے،
یہ ڈر گیا، اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں. وہاں سے چلا اور جب آیا مدینے میں تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ولید زکوٰۃ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ تو کوئی نہیں. بنی مستلق والے اپنے اس سے باہر آ گئے، اپنے اس سے گھروں سے، اور وہ گھوڑوں پہ سوار تھے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور مجھے مارنے کے لیے آئے، اور وہ سارے کے سارے دین سے جو ہے مرتد ہو گئے ہیں اور کافر ہو گئے ہیں، اور ان کا کوئی. پیغمبر نے سوچا ان کی بیٹی میرے گھر میں ہے، وہ میرا فادر ان لا ہیں، انہوں نے خود مجھ سے زکوٰۃ کا کہا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بنی مستلق نے بڑی زیادتی کی، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ٹھہر جاؤ، دیکھتے ہیں آیت کیا کہتی ہے، وحی کیا کہتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہوئی اور یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی. یہ ہے بنیاد تاریخ اسلام میں جھوٹی اور فرضی داستانوں کی، کہ پیغمبر نے اور قرآن نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی داستان آئے یا جھوٹی فرضی کہانی تمہارے پاس پہنچائی جائے، خبر پہنچائی جائے، یا کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، اس کی تحقیق کر لیا کرو. آج جو شیعہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کب بنا؟ کوفہ بنا 44 سال پہلے امام حسین علیہ السلام کے قیام سے، یعنی 61 ہجری میں امام حسین نے قیام کیا، اور 17 ہجری میں عمر ابن خطاب کے زمانے میں کوفہ وجود میں آیا، اور سعد بن ابی وقاص نے جو ہے اس شہر کی بنیاد رکھی عمر ابن خطاب کے اجازت سے. جب کوفہ بن گیا تو کوفہ میں شروع سے شیعیان علی نہیں تھے. شروع میں کوفہ پہلے ایک نظامی یعنی فوجی شہر تھا، چھاونی تھی. اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس میں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے. جب آباد ہوئے تو کوفہ میں پہلے جو لوگ تھے وہ حضرت عثمان کے ماننے والے تھے. مثلا عثمان تیسرے خلیفہ جو ہیں، لہٰذا ان کو کہتے تھے عثمانی شیعہ. اور شیعہ جو ہے، لفظ شیعہ اس کا ایک لفظی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لفظ شیعہ کے اعتبار سے خواہ رباب شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، ایک گروپ، فالوور، پیروکار، یا آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا، آپ کی پیروی کرنے والا. اس کو ایک لفظی معنی ہے شیعہ کے. تو ایک لفظ شیعہ کا معنی ہے اصطلاحی، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام سمجھتے ہیں اور ان کو معصوم سمجھتے ہیں، اور ان کی اتباع اور پیروی کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، اور ان سمجھتے ہیں کہ یہی ہیں جو رسول خدا کے بعد دین مبین کے وارث اور دین مبین کے محافظ ہیں. ایک یہ شیعہ ہے. اب شیعہ دو طرح کے ہیں، ایک شیعہ وہی پیروکار، ایک شیعہ وہ جو نظریاتی اور اصطلاحی معنوں کے. کوفہ میں دو طرح کے شیعہ تھے. جب کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے تو کوفہ میں دو طرح کے شیعہ تھے. ایک تھے وہی لفظی معنوں والے شیعہ، یعنی آپ دیکھتی ہیں کہ آج ہی کے دن جب امام حسین علیہ السلام اپنا آخری خطبہ دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امام نے فرمایا میری 3 درخواستیں ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ امام نے فرمایا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ میں پیاسا ہوں، پانی دے دو. دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد، میری شہادت کے بعد آل رسول کی شہزادیوں کو، بیویوں کو جو ہے باعزت طریقے سے مدینے پہنچا دو اور ان کو لوٹو نہیں، ان کے گھروں کو نہ جلاؤ. تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک ایک کر کے لڑو، یعنی ایک مرتبہ سارے میرے اوپر آ کے حملہ ہجوم. ہاں، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ تیسری درخواست پہ ہم عمل کریں گے لیکن پہلی 2 درخواستوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے. یعنی کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے ابو سفیان کے شیعہ، یعنی مولا نے فرمایا اے ابو سفیان اور معاویہ کے شیعہ یعنی جس کا کوئی پیروی کرتا ہے، جس کے کوئی راستے پہ چلتا ہے. وہ کوفہ میں ایکچولی سارے جو شیعہ تھے وہ شیعہ کچھ شیعہ یعنی عثمان تھے. مثلا آج امام حسین السلام کے ساتھ ایک بڑے نامور صحابی جو شہید ہوئے ہیں حضرت زہیر ابن کین. حضرت زہیر ابن کین عثمانی شیعہ تھے. یہ ان کی وائف جو تھی دیلم وہ تھی علوی شیعہ، اور حضرت زہیر جو ہے یہ حج سے واپس آ رہے تھے. حضرت زہیر نہیں چاہتے تھے کربلا میں آئیں، لیکن جب حضرت دیلم کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کے پاس حسین ابن علی آئے ہیں اور انہوں نے رپلائی کر دیا، انکار کر دیا ہے، تو اس نے کہا کتنی شرم کی بات ہے، کل رسول خدا جب آپ سے پوچھیں گے تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے. اس کے بعد ان کو بات سمجھ میں آئی اور جا کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے شہادت لی. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ کوفے میں جو ہے عثمانی شیعہ بھی تھے، ابو سفیان کے شیعہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسینی اور وہ جو نظریاتی شیعہ جو امام حسین علیہ السلام کو امام برحق اور منصوص من اللہ اور وارث رسول خدا اور وارث انبیاء سمجھتے تھے وہ بھی تھے. اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ کوفہ کے رہنے والے جو شیعہ تھے، جو وہ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، ان میں سارے فقط وہ نہیں تھے جو امام حسین کو منصوص من اللہ سمجھتے تھے. ان میں بہت سارے خار رباب ایسے شیعہ تھے
کہ جنہیں یزید پسند نہیں تھا. ایکچولی وہ یزید کے دشمن تھے, لہٰذا وہ یزید کو پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے انہوں نے امام کو خط لکھے کہ اے امام آپ آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, یزید کے ساتھ الحاق کرنے کو تیار نہیں ہیں. لہٰذا ان خط لکھنے والوں میں سارے شیعہ یعنی حیدر کرار یا سارے شیعہ یعنی امیر المومنین نہیں تھے کہ جو نظریاتی طور پہ علی کو اپنا امام سمجھتے تھے اور ان کو وسیع رسول اور وسیع بلا فصل سمجھتے تھے. نہیں, وہ سارے نہیں تھے. خیر, امام حسین علیہ السلام جب مثلا آتے ہیں تو 4 طرح کے جو شیعہ تھے, ہم مثلا اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے, ٹھیک ہے جب کوفہ میں اس طرح کے شیعہ تھے کہ جو سارے مثلا امام حسین کو نہیں چاہنے والے تھے, یہ امام حسین کو خلیفۃ اللہ نہیں سمجھتے تھے اور منصوص من اللہ نہیں سمجھتے تھے, تو امام کو نہیں آنا چاہیے تھا. جب دیکھ رہے تھے کہ مثلا جو ہے آگے والے لوگ جو ہیں وہ بے اعتماد ہیں, ان کو اعتماد نہیں ہے, تو امام تھے, امام کو نہیں آنا چاہیے تھا. کیوں بچے لے کے مثلا سارا خانوادہ لے کے ایک صحرا میں آ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام برحق کوئی بھی کسی نسل سے, کسی قوم سے اور کسی قبیلے سے جب کوئی امام برحق سے یہ کہے کہ ہم ظلم اور ظالم سے ٹکرانا چاہتے ہیں, تو امام کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے, چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا آدمی ہو. لہٰذا امام کے پاس یہ 18,000 جو خطوط گئے اور امام نے ان کے اوپر جواب دیا اور کہا کہ ہاں میں آؤں گا. اس کی ریزن یہ تھی کہ امام کا فرض تھا کہ اگر لوگ یزید جیسے فاسق کے خلاف اٹھتے ہیں تو امام بالآخر ان کا ساتھ دیں اور حق کا ساتھ دیں, اور اگر امام ایسا نہیں کرتے ہیں تو بالآخر امام منصب امامت جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ امام ان کے ساتھ آئیں. لہٰذا امام آ گئے. اب جب امام آئے تو کوفہ میں 4 طرح کے جو شیعہ تھے جو نظریاتی طور پہ امام حسین علیہ السلام کو شیعہ سمجھتے تھے, وہ 4 گروہوں میں ہم ان کو مثلا اس وقت جو ہے وہ بانٹتے ہیں. ایک گروہ وہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا تھا, لیکن ان کو جو ہے اس نے ابن مرجانہ نے یا عبید اللہ ابن زیاد نے نہ جانے دیا, اور یہ لوگ بڑی کوشش کرتے رہے, نہ پہنچ سکے. جب نہ پہنچ سکے تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو کے جب ان کے سر کوفے میں لائے گئے اور بیویوں کو قید کر کے لایا گیا, تو یہ گروہ جو ہے یہ سلیمان بن سرد خزائی کی نیابت میں, یہ رسول اللہ کے صحابی تھے سلیمان بن سرد, ان کی 90 سال عمر تھی, ان کی قیادت میں جو ہے اس گروہ نے قیام کیا اور اسی عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف جو رکاوٹ بنا, ہاں یہ کربلا کے بعد پہلا قیام ہے کہ انہوں نے قیام کیا, اور انہوں نے جا کے, ان کو کہتے ہیں توابون کہتے ہیں جو توبہ کرنے والے. انہوں نے توبہ کا مطلب ہوتا ہے, اصل لفظ توبہ آیا ہے اواب سے, لفظ اواب کا معنی ہوتا ہے جو ریٹرن واپس آتا ہے, جو واپس لوٹتا ہے, یعنی وہ جو واپس آ جاتا ہے. تو یہ انہوں نے توبہ کی, توابون ان کو اس لیے کہ اے مولا ہم آپ کے ساتھ باہر کے کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکے, ہم توبہ کرتے ہیں اور اب ہم آپ کے خون کا انتقام لیں گے, اب ہم قیام کریں گے. اور انہوں نے جو ہے قیام کیا عین الوردہ کے مقام پر, اور وہاں پر جو ہے یہ لڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں امام کے دشمنوں سے بعد میں کربلا کے 2 سال بعد یہ شہید ہو گئے, جن کا سلیمان ابن سرد خزائی کی اس میں. اس کے بعد جو ہے ایک گروہ یہ تھا. دوسرا گروہ یہ تھا کہ جن کو اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر لیا تھا. مثلا ان میں حضرت مختار سقفی ہیں, حضرت مختار سقفی نے سائن کیے تھے اس لیٹر پہ, مولا آپ آ جائیے. جب مولا آئے تو ان کے آنے سے پہلے مختار ثقفی کا جو سسر تھا وہ تھا کوفے کا گورنر, لیکن ان کو جو ہے یزید نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا. جب وہ معزول ہو گئے, جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آیا تو اس نے سب سے پہلے حضرت مختار کو گرفتار کر لیا, گرفتار کے زندان کر کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مولا حسین علیہ السلام کا سچا صحابی اور ان کے بابا کا صحابی تھا جن کا نام ہے میثم تمار. میثم تمار کو بھی جو ہے انہوں نے قید کر لیا. اسی طرح اور بھی جو مثلا ہانی بن عروہ کو بھی انہوں نے قید کر لیا. اور بھی جتنے مولا امام حسین علیہ السلام کے سچے اور وہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ امام حسین منصوص من اللہ ہے, امام برحق ہے اور اللہ کا منتخب شدہ ہے, رسول اللہ کا جانشین ہے اور ان کا نواسا ہے, ان کو جو ہے جو نامور افراد تھے ان کو جو ہے اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے قید کر لیا. اب ایک تیسرا گروہ تھا. تیسرا گروہ یہ تھا کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا کربلا میں, یہ بھی کوفی ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ بھی کوفی تھے جو سلیمان ابن سرد خزائی کی اس میں نیابت میں یا اس کے سرپرستی میں گئے اور جنہوں نے جان پیش کی. مختار بھی کوفی تھا جن کا نام میں نے ابھی لیے, یہ سارے میثم تمار بھی کوفی تھے, یہ سارے کے سارے کوفی تھے. اب کچھ کوفی جو شیعہ کوفی تھے, اب دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے جو کربلا میں امام کے ساتھ گیا ہے, جن میں سب سے پہلے
جو ہیں وہ حضرت زہیر ابن قین بھی کوفی ہیں. اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کو جب امام حسین علیہ السلام کا خط ملتا ہے تو حبیب ابن مظاہر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں اور کربلا میں شہید ہوتے ہیں. اور آج تک حبیب ابن مظاہر کا وہاں پہ امام حسین کے مرکز کے بالکل سامنے جو ہے ان کا مرکز ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے جو ظاہر وہاں پہ گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے مسلم بن اوسجہ اسدی یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, یہ بھی کوفی ہیں اور یہ کربلا میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. حر بن یزید ریاحی بھی کوفی ہیں. یہ کوفی ہیں اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان تک امام حسین کو کھینچ کر لے آئے تھے. یہ یزید کی فوج کے جو ہے وہ سپہ سالار تھے. 2 محرم کو یہی امام حسین کا قافلہ روکنے والے تھے اور یہی کھینچتے ہوئے کربلا میں لے کے آئے تھے. اور جب عاشور کا سورج طلوع ہونے لگا تو یہی حر بن یزید ریاحی جو ہے یہ لشکر پسر سعد کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گیا اور مولا کے ساتھ اس نے بھی جام شہادت نوش کیا. اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوفہ سے ہیں کہ شاید وقت ساتھ نہیں دے گا, جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ایک چوتھا گروہ تھا اور وہ گروہ تھا کہ جن کے لیے مثلا آج بھی ایک ہے کناسا سکوائر, جہاں جب مسجد کوفہ اور امام علی علیہ السلام کا گھر ہے مسجد کوفہ کے پیچھے, تو اس کے ساتھ ایک میدان تھا جس کا نام تھا کناسا. آج بھی میرے خیال سے اس کو کناسا میدان کے ہی نام سے. یہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ حسین منصوص من اللہ ہے, امام برحق ہے اور فرزند رسول ہے اور معصوم ہے, تو ہم اس کو یہاں پہ پھانسی دے دیں گے. اور اس کو اور کئیوں کو مثلا ہانی ابن عروہ کو انہوں نے پھانسی دی, مثلا حضرت میثم تمار کو انہوں نے پھانسی دی, اسی طرح سے مثلا جو دیگر امام علی علیہ السلام کے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کو انہوں نے وہاں پہ پھانسی دی, سر عام پھانسی دی, جس کی وجہ سے ایک اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کہ کوئی بھی جو ہے اس وقت اپنا سر اٹھانے کو تیار نہیں تھا. ایک خوف کی لہر دوڑ گئی. اب ایسے ماحول میں یہ مثلا ایک تاریخی پس منظر تھا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایسے ماحول میں مجھے بتایا جائے کہ واقعاً کوفہ کے شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا. سب سے پہلے تو شیعہ کی میں نے تعریف کی کہ شیعہ 2 طرح کے تھے, ایک وہ تھے جو امام حسین کو منصوص من اللہ سمجھتے تھے اور ایک وہ تھے جو فقط یزید کی دشمنی میں امام کا ساتھ دے رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 4 گروہ میں نے عرض کیے, یہ چاروں کی مجبوریاں دیکھیں. اب تاریخ کا ظلم اور تاریخ کا ستم یہ ہے کہ یزید کو بے جرم قرار دیتے ہیں, عبید اللہ ابن زیاد کو بے جرم قرار دیتے ہیں, ابن سعد کو بے جرم قرار دیتے ہیں, شمر ابن ذلجوشن کو بے جرم قرار دیتے ہیں, اسی طرح حرمل کو جو ہے بے جرم قرار دیتے ہیں. مجھے بتایا جائے یہ شیعہ تھے سارے کے سارے جو قتل کرنے والے ہیں؟ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے یا حبیب ابن مظاہر لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے یا مسلم بن اوسجہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں؟ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں یہ جو افسانے ہیں یہ چاہیں تو مجرم کو مدعی بنا دیں, مدعی کو مجرم بنا دیں. اور آج کتنی خلقت ان افسانوں کے پیش نظر 1400 سال سے لے کے آج تک جو ہے وہ راہ حق سے گمراہ ہو گئی, اور جنہوں نے آج تک یہی سمجھا کہ شیعوں نے ہی حسین کو مارا تھا, اب شیعہ ہی حسین کا ماتم کرنے والے ہیں. اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو تاریخ میں پیش آیا اور اس واقعہ وہ بھی افسانہ ہی تھا. وہ افسانہ یہ تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے جو وہ رونما ہوا وہ یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو قتل کروایا یا قتل کیا. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کے وقت امام علی علیہ السلام نے حسن حسین کو بھیجا کہ جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی تمہاری موجودگی تمہارا احترام کرتے ہوئے لوگ گھر میں داخل نہیں ہوں گے اور ان کو قتل نہیں کریں گے. پھر جب وہ پیاسے تھے ان کے گھر میں پانی بھجوایا, ان کے گھر میں کھانا بھجوایا اور ان کی حفاظت کرتے رہے آخری دم تک. لیکن بعض لوگوں نے آ کے بعد میں یہ ہوا چلا دی اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ علی علیہ السلام نے قتل کروایا عثمان کو, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی علیہ السلام کے خلاف علی کی خلافت کے زمانے میں جو ہے خود مثلا مسلمان کھڑے ہو گئے اور جنگ جمل ہو گئی, اس کے بعد جنگ صفین ہو گئی, اس کے بعد جنگ نہروان ہو گئی. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ افسانے اس قدر خار رباب خطرناک ہوتے ہیں کہ جس کی تصدیق کرنا اور جس کی تائید کرنا ہر مسلمان پہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کے آئے تو تم اس کی تصدیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں غفلت میں مثلا بے سمجھی میں جو ہے کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ تم کسی کو. بنی مستلق والے جو تھے وہ
معصوم تھے, وہ زکوٰۃ دینا چاہتے تھے, لیکن ایک شخص نے جن کو قرآن اس کو فاسق کہہ رہا ہے, صحابی رسول ہے لیکن قرآن اس کو فاسق کہہ رہا ہے, جس کو قرآن نے فاسق کہا ہے, اب ایسے شخص کی خبر پر اور ایسے شخص کے کہنے پر جو ہے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اگر رسول خدا, میری اپنے ناظرین سے درخواست یہ ہے کہ واقعاً جو شخص آپ کو کہتا ہے کہ شیعہ نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور شیعہ نے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا, وہ اس بات کی تصدیق کریں, اور تصدیق کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کی بات کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم کریں. بالکل قیصر بھائی, بہت شکریہ. یہاں پر ایک سوال بھی آیا آنے والے حصے میں, وہ سوال میں آپ کے لیے پیش کروں گے. ناظرین یہاں پر چلتے ہیں پروگرام کے حصے کی طرف, اور اس کے بعد نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے, میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے, میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. بنت علی نے مجھ کو اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. شہدائے کربلا کے زخموں
जुदा है मैं खाक करबला हूँ इत्तिबा तेरा जुदा है ऐ ज़ाहिरीन मौला चलना यहाँ संभल कर कुरान फातिमा का बिखरा हुआ है मुझ पर ना जाने किस जगह पर किसका लहू गिरा है मैं खाक करबला हूँ इत्तिबा तेरा जुदा है मैं खाक करबला हूँ इत्तिबा तेरा जुदा है तौकीर तू भी कर ले आने अबा का मातम जो शाम में गई थी उस बेदा का मातम ममनून मातमी की मखदूम फातिमा है मैं खाक करबला हूँ इत्तिबा तेरा जुदा है मैं खाक करबला हूँ इत्तिबा तेरा जुदा है इत्तिबा तेरा जुदा है इत्तिबा तेरा जुदा है आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी। फौरन चलते हैं मोहतरम मेहमान की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आया है और सभिया ये सवाल हमारे लिए भेजती हैं और लिखती हैं, क्या रावी के अलावा कोई और भी वाक़या करबला को नकल करता है या नहीं करता? जी, ये वाक़या करबला जो है ये फ़कत रावी से नहीं, एक तो वही हमीद इब्न मुस्लिम है कि जो ख़ुद यजीद की फ़ौज में थे, इनका कोई किरदार नहीं है इमाम को कत्ल करने में या इमाम के घर को नुकसान पहुँचाने में। ये फ़कत मंज़र देखते रहे और ये बाद में इन्होंने नकल किए ये सारे वाक़यात। उसके बाद इस वाक़े करबला के जो असली रावी हैं ख़ुद सैयद सज्जाद हैं, कि जो ऐनी शाहिद हैं जो करबला में मौजूद थे और जिन्होंने बाद में करबला के बाद जो है ये अपने वाक़यात जो करबला में हुए ये लोगों को सुनाए और लिखने वालों ने लिखे। उसके बाद जनाब बीबी ज़ैनब इसकी रावी हैं इस वाक़े करबला की, कि किस कदर हम सुनते चले आ रहे हैं 1400 साल से लेकर। जनाब ज़ैनब वो हैं जो शाना बशाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी नज़र पूरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लगी हुई थी। उसके बाद कुछ असहाब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कि जिनकी बीवियाँ वहाँ उस वाक़े में साने में मौजूद थी। मसलन हज़रत दैलम जिनका मैंने अब जिक्र किया, ये दैलम जो हैं इन्होंने बाद में करबला की तारीख जो है लिखवाने में एक किरदार अदा किया। फिर वाक़े करबला की जो रावी हैं वो हज़रत अब्बास अलमदार गाजी की वालिदा बीबी उम्मुल बनीन है, क्योंकि जब ये वाक़या करबला जब ये मसलन असीरान शाम वापस आए हैं मदीने में, तो जनाब उम्मुल बनीन ने ये सारे वाक़यात जनाब ज़ैनब से पूछे। जैसे मसलन घर में किसी के घर में वो हो जाती हादसा पेश आ जाता है तो आती हैं ख़वातीन आती हैं पूछने के लिए, सारे वाक़यात पूछे। और बीबी उम्मुल बनीन ही वो हैं कि जिन्होंने मजलसों की बुनियाद रखी, जिन्होंने शेर इमाम हुसैन मरसिया खानी की बुनियाद रखी और जिनसे मातमदारी, और उसके बाद यानी ये सिलसिला शुरू हुआ अपने तरफ से बीबी जो है ज़ाकिरीन को और नुहा खानों को और इनको जो है उनको नज़र न्याज भी देती थी और इसके करबला की तारीख भी जो है वो। उसके बाद हमारे पास जो तारीख़ करबला के रावी हैं वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से लेके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक हमारे बकिया अइम्मा हैं। बिल्कुल, जो मसलन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम जैसे ही मुहर्रम आता था तो इमाम अपने सहाबा से फरमाते थे कि आप जाएं और मिंबर पर बैठ जाएं और करबला का वाक़या जो है वो मंजर जो है वो मेरे बाबा की मुसीबत जो है दादा की मुसीबत जो है उसको बयान करें। मसलन अबू अम्मारा से इमाम ने फरमाया कि अबू अम्मारा जाओ और जाकर मिंबर पर बैठो और करबला से मुतल्लिक तारीख सुनाओ और शेर पढ़ो। अबू अम्मारा कहते हैं कि मैंने जब शेर पढ़े तो मौला रोए, बहुत रोए। फिर मैं दोहराता रहा शेर। एक वक्त ऐसा आया कि पर्दे से बीबियों के रोने की आवाज़ जो है वो बुलंद हुई और वो भी मैंने सुनी। ये सारे वाक़े करबला की जो बयान करने वाले थे अइम्मा अलैहिस्सलाम, हमारा अकीदा है वो मासूम है, उसकी तस्दीक करने वाले थे। खैर किसी को और भी चाहिए हो तो मुफस्सल किताबों में लिखा है, हम इंशाल्लाह दिखा सकते हैं सारा कि करबला की तारीख कैसे हमारे तक पहुंची। कहने का मतलब ये है आज की शाम बड़ी गम अंगेज शाम है और शाम गरीबा है। अल्लाह जानता है कि इस शाम को 61 हिजरी में ये शाम करबला में कैसे गुजरी थी। बस
کچھ چیزیں جو مثلا کچھ ناظرین کو انتظار ہوگا کہ آج ہم کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں. تقریباً 1 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس. ہاں تو یہ کہ جو ہے جب بی بی کا سارا کنبہ جو ہے وہ شہید ہو گیا تو اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی. جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تو یہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ سید سجاد کے پاس آئیں اور فرمایا سجاد بیٹا غش سے آنکھ کھولو، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اب آپ امام بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں تو ہمیں حکم دو، ہم نے جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، آپ جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل جائیں. ایسے میں ہی خواہ رباب روایت کہتی ہے، یہی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک بی بی کے دامن کو آگ لگ گئی. کیوں آگ لگی ہوئی تھی؟ یہ بچی تھی جس کا نام تھا سکینہ. سکینہ دوڑتی ہوئی، اب پانی ہو تو آگ بجھے. حمید کہتا ہے کہ میرے پاس پانی تھا، میں نے آیا اور اس کے اوپر گرایا. جب دامن سے آگ بجھ گئی تو اس وقت اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ؟ تو اس نے کہا نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں. کہا اچھا آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا. کہا قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. کہا انا یتیمۃ الحسین، میں حسین کی یتیمہ بیٹی ہوں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے دادا علی کے پاس جانا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بابا علی امت نے ہمارا یہ حال کر دیا، امت نے ہمارے اوپر اس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے. کیسر بھائی میں معافی چاہتی ہوں، پروگرام کا وقت محدود تھا اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی زبردست گفتگو کی اور ناظرین کو آپ کی گفتگو پسند آئی. عزیز ناظرین میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، پروگرام کا وقت محدود ہے، لائیو پروگرام ہے. میں آپ کو کل کے موضوع کے حوالے سے اطلاع دے چلوں. فرزانہ میرانی صاحبہ ہمیں کل پروگرام میں